نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت سے نوازا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، دنیا طلبی اور آخرت طلبی، اگر ان دونوں کی ہم بات کریں، ان دونوں میں سے کسے اختیار کرنا چاہیے، اگر ہم اس پر غور کریں، یقیناً یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے اور ہر عقل مند ذی شعور اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جب دنیا اور آخرت، دنیا طلبی اور آخرت طلبی، ان دونوں کے درمیان کشمکش ہو، ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینے کی بات ہو، تو ایک مومن زندگی، ایک مومن بندے کی زندگی اس بات کی گواہی دے گی
کہ ہمیشہ آخرت طلبی کو مد نظر رکھنا چاہیے، آخرت کو ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے، اخروی زندگی کو ترجیح دے کر اپنی اس دنیاوی زندگی کے سفر کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ ہر عقل مند انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اور خصوصاً مومن بندے کا اس پر کامل ایمان بھی ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ امت مسلمہ کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہمارے اپنے روزمرہ کے معاملات کس بات کی طرف ہماری رہنمائی کر رہے ہیں؟ امت مسلمہ کی زندگی اور ہمارے اپنے روزمرہ کے معاملات اور نشاطات، روزمرہ کے ایکٹیویٹیز یہ بتاتے ہیں کہ جب دنیا اور آخرت میں کشمکش ہو تو دنیا ہی کو ہم ترجیح دیتے ہیں، دنیاوی زندگی کا پلڑا ہی ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا المیہ سمجھ لیجیے کہ بات کریں ہم دینداری کی، بات کریں ہم اللہ سے تعلق قائم کرنے کی، بات کریں شریعت سے جڑ جانے کی، بات کریں مساجد کو آباد کرنے کی، بات کریں مکارم اخلاق کی، لیکن ان سارے میادین میں امت مسلمہ کے اندر ایک بہت بڑی ہمیں کوتاہی نظر آ رہی ہے۔ کوتاہی کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں اور پائے جاتے ہیں، لیکن بنیادی سبب کیا ہے؟ اصل نقطہ نظر کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے؟ غلطی ہم سے اس بات میں ہو رہی ہے دوستو، یہ انسانی فطرت ہے، یہ انسانی نیچر ہے۔ جب اس سے یہ بات کہی جائے کہ اس کی بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اس کے اعمال کو لوگ نوٹ کر رہے ہیں، اس کی حرکت پر لوگ نظر رکھ رہے ہیں، اس کے ایکٹیویٹیز پر لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے، جب انسان کو یہ پتا ہو، انسان بولتا ہے تو تول کر بولنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور لوگوں کے سامنے بظاہر اپنے آپ کو نیک بتانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا علم ہے کہ دوسروں کی نگاہ اس پر پڑ رہی ہے۔ انسانی فطرت ہے کہ جب اسے یہ پتا ہو کہ اس کے اعمال، اس کے اقوال، اس کے افعال اور اس کے روزمرہ کی زندگی کے معاملات پر لوگوں کی نظر ہے اور لوگ اس کے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہے ہیں، تو انسان اپنے عمل کو بن سور کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس تصور کو کئی ایک مقامات پر اللہ نے پیش کیا ہے کہ ہمارے ایک ایک عمل کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اللہ تعالیٰ نے نگرانی اور انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ دوستو، ہمارے اعمال کی نگرانی ہوتی ہے، ہمارے ایک ایک عمل کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ مشہور سورۃ کریم کی آیت کریمہ ہے جسے ہم میں سے ہر ایک اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں۔ سورہ زلزال کی آخری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ دو آیتیں کریمہ ایک مومن بندے کی زندگی کو اس بات کا احساس دلاتی ہیں، آپ اگر کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اس کا بہتر بدلہ آپ ضرور پائیں گے، آپ کی ایک نیکی بھی اللہ کے دربار میں رائگاں نہیں ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہیں پر آپ کی نافرمانی اور آپ کی شریعت سے مخالفت اور آپ کی سنت سے دوری اور آپ کی نمازوں سے لاپرواہی اور آپ کا قرآن مجید سے تساہل اور شریعت کی تعلیمات سے آپ کا تغافل، اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک برائی اور اس کا جزا اور اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ دو آیتیں کریمہ ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ یہ دو آیتیں کریمہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں ہماری نیکیوں کی لاج رکھتے ہیں، ہمارے اعمال کی قدر کرتے ہیں، ہمیں اپنے نیک اعمال کا بدلہ عطا کریں گے، یا تو دنیا میں یا تو آخرت میں، وہیں پر ہمارے برے اعمال پر بھی اللہ تعالیٰ گرفت کرنے پر قابل ہے۔ یہ احساس اپنے اندر پیدا کریں دوستو۔ جب ہم سورہ ابراہیم کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ
نافرمانی کرنے والے نافرمانی کرتے ہیں، نمازوں سے غافل ہمیشہ نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کی لاپرواہی، آپ کی غفلت اور آپ کی بے دینی اور آپ کی بے اعتدالی اللہ تعالیٰ ہر ایک سے باخبر ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے برے اعمال سے غافل ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے، ایسے لوگ یہ نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے غافل ہے، اللہ ان کے گناہ سے غافل ہے۔ خلوت میں گناہ کرنے والے یہ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں تنہائی میں، کسی کی نظر ان پر نہیں پڑ رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ خلوت میں تنہائی میں کی جانے والی برائی اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ تو اللہ کا قانون ہے، بلکہ ہم بات کریں اللہ کی رحمت اور اس کے غیظ و غضب کی، ہمیشہ اللہ کی رحمت کا پلڑا غالب آتا ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اور فیصلہ عرش کے پاس اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے لکھ دیا دوست۔ جب رحمت اور اللہ کے غیظ و غضب کے درمیان میں کشمکش ہو، ہمیشہ رحمت ہی کا پلڑا غالب رہتا، لیکن مومن بندہ جہاں اللہ کی رحمت سے کبھی وہ مایوس نہیں ہوتا تو وہیں پر اللہ کے خوف سے کبھی وہ بے خوف بھی نہیں ہوتا دوست، اللہ کے خوف سے کبھی وہ غافل بھی نہیں ہوتا، اور اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے اور اللہ کے عذاب سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت زنش سے بندہ کبھی غافل بھی نہیں ہوتا۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ بندے کو سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں، لیکن جب اللہ گرفت کرنے پر آئے تو اللہ کی گرفت تو بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے۔ ان کیدی متین، یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہوا کرتی ہے۔ جب اللہ گرفت کرنے پر آ جائے، یہ احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ ہم جانتے ہیں قرآن مجید ایک عظیم سرمایہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ کون سی ہے؟ پہلی آیت کریمہ تو ہم جانتے ہیں کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، ان آیات کریمہ کے ذریعے سے اللہ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا، لیکن آخری آیت کریمہ جو جمہور مفسرین کی بڑی تعداد یہ بات کہتی ہے کہ قرآن مجید میں آخری آیت نازل ہونے والی سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس آخری آیت کریمہ کا پیغام کیا ہے دوستو؟ ہم انسانیت کے نام اس آخری آیت کریمہ میں اللہ یہی فرماتے ہیں، اللہ اسی تصور کو ہم امت مسلمہ کے دلوں میں بٹھانا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ کیا تصور؟ اللہ ہمارے ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہے ہیں، ہمارا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا اگر ہم نیکی کرتے ہیں، وہیں پر ہماری برائی بھی قابل گرفت ہو سکتی ہے اور قابل مؤاخذہ ہماری برائی ہو سکتی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم اس دن کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرو جس دن تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ یہ آخری آیت کریمہ ہے دوستو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی آیات کریمہ میں سے آخری آیت کریمہ جو اللہ کے نبی پر نازل ہوتی ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو جس دن تم سب کے سب اللہ کی جانب لوٹا دیے جاؤ گے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو، ہر انسان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ نیکوکار کی نیکیاں وہاں کام آئیں گی اور بدکار کی برائیاں ان پر اللہ مواخذہ کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ بدکار کی برائیوں میں سے جس پر رحم کرنا چاہے اور جس کے گناہوں کو دھلنا چاہے، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اللہ جسے چاہے معاف کر سکتا ہے اور جسے چاہے اللہ گرفت کر سکتا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ذرہ برابر بھی لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں، اللہ تو انصاف قائم کرنے والے ہیں، انصاف کو پسند کرتے ہیں، لہذا حشر کی عدالت میں
بندوں کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. احساس اپنے اندر پیدا کریں دوستو. اور ہمارے اعمال کی اللہ نگرانی کر رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے. احساس اپنے اندر پیدا کریں. اور اسی تصور کو اللہ نے سورہ کہف میں پیش کیا ہے. سورہ کہف جو وہاں کے لیے تلاوت کرنی چاہیے, جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغامات اللہ نے رکھا ہے سورہ کہف میں. تو سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ جو اس تصور کو واضح کر رہی ہے, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ. اور جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نام اعمال کو لوگوں کے سامنے پیش کرے گا, انسان حیران ہو جائے گا, پریشان ہو جائے گا, اور انسان کہے گا یا ویلتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. بندہ اپنے نام اعمال اور اپنی زندگی کے ریکارڈ کو دیکھ کر یہ کہے گا ہائے افسوس, اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے, اس نے نہ کسی بڑے عمل کو چھوڑا ہے اور نہ ہی کسی چھوٹے عمل کو اس کتاب نے چھوڑا ہے. ہر ایک عمل اس کتاب میں محفوظ ہے دوستو. الا احصاها. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عمل کی حفاظت کی ہے. ہر ایک عمل کو اللہ تعالیٰ نے اس نام اعمال میں حفاظت کے ساتھ رکھا ہے. انسان پریشان ہو جائے گا اس کتاب کو دیکھ کر. تو اس سے ہمیں پتا چلا ہمارے اعمال, ہمارے اقوال, ہمارے افعال اور روزمرہ کی زندگی میں جو لوگوں سے ہم معاملہ کرتے ہوئے ہمارا ظاہر جو ہوتا ہے, ہمارا جو باطن ہوتا ہے, دل کی جو کیفیت ہوتی ہے, دل میں جو احساس ہوتا ہے, ہر ایک سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے. یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے دوستو. جب یہ تصور ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے, ہم گناہوں کے دلدل میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنا ہمارے لیے ممکن ہے, اور نیکیوں کے میدان میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں, اور نیکیوں کو انجام دینے میں ہماری زندگی میں تیزی آ سکتی ہے. گناہوں کی جو تیزی ہم اپنی زندگی میں پا رہے ہیں اس تیزی میں کمی آ سکتی ہے, اور نیکیوں کے میدان میں جو ہم اپنے اندر ایک سستی, ایک لاپرواہی, ایک کاہلی ہم پا رہے ہیں اپنے اندر, اس کاہلی کو دور کرنے کے لیے یہ تصور اپنے اندر پیدا کریں. آیت الکرسی آپ پڑھ کر دیکھیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. عظیم آیت کریمہ ہے قرآن مجید کی آیت الکرسی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنا انٹروڈکشن پیش کیا. اللہ نے اس آیت میں اللہ نے اپنا تعارف پیش کیا کہ اللہ کی ذات کتنی کمال اور قدرتوں والی ذات ہے اللہ کی. اس آیت میں اللہ نے ایک لفظ کا استعمال کیا اپنے بارے میں, القیوم. جانتے ہیں القیوم کا مطلب کیا ہے؟ نگرانی کرنے والا, اپنے بندوں کے اعمال کو درست کرنے والا. اور اللہ نے آگے کہا لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کی نگرانی ایسی کہ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ اللہ کو کبھی نیند آتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کے بارے میں ہمیشہ باخبر رہتے ہیں دوستو. القیوم. ہمارے اپنے پاس بعض لوگ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں جب پریشانی میں ہوتے ہیں, مصیبت میں ہوتے ہیں, آفت اور پریشانی میں ہوتے ہیں, یہ جملہ اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں. یہ تو اغیار کا طریقہ ہے, یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے. ہمارے اپنے مسلمان بھائی بھی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں. پتہ نہیں کہ کب رب اپنی آنکھ کو کھولے گا. فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. اللہ کب اپنی آنکھ کو بند کرتا ہے دوستو. لا تأخذه سنة ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے, اللہ کو نہ نیند آتی ہے. اللہ اپنے اعمال, اپنے بندوں کے اعمال کے بارے میں ہمیشہ باخبر رہتا ہے. تو یہ غلط جملہ ہے جو ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں مصیبت کے موقع پر. پتہ نہیں کب رب اپنی آنکھ کو کھولے گا. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ اپنی آنکھ کو کھلی رکھتا ہے دوستو. یعلم خائنۃ الاعین. خیانت کرنے والی آنکھ کو بھی اللہ جانتا ہے. آپ محفل میں بیٹھے ہیں, آپ کی نگاہیں کس طرف دوڑ رہی ہیں, آپ کے دل میں کیا جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ کی نگاہوں کی خیانت سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے. یاد رکھیے وما تخفی الصدور. اور بظاہر آپ لوگوں میں نیکوکار ہیں, بظاہر آپ لوگوں میں نمازی ہیں, لیکن آپ کے دل میں پیدا ہونے والی جو بری ارادے اور بری نیتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی واقف ہے. یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے, اور اس تصور کا ایمان جب ہمارا مضبوط ہوگا تبھی چل کر ہم گناہوں سے باز آ سکتے ہیں.
इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अल्लाह की जात कैसी है, वो सीनों में छुपी हुई बातों को भी अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला सीनों वाली बातों को भी अल्लाह ताला जानते हैं। दोस्तों, बंदों के आमाल की हिफाजत के लिए अल्लाह ने क्या इंतजाम किया है? फरिश्तों को अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा हर इंसान के पीछे। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। सूरह मसनूना में सूरह काफ की आयत करीमा आपके सामने पेश की गई, उनमें एक आयत करीमा है, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान अपनी जबान से जो भी बात निकालता है, फरिश्ते उसे नोट करते हैं। दोस्तों, हर एक बात की फरिश्ते नोट करते हैं, हर एक बात को फरिश्ते लिखते हैं। सोच समझ कर बात किया कीजिए। ऐसी बात मत कीजिए जिससे आपके भाई के दिल को ठेस पहुंचे। ऐसी बात मत कीजिए जिससे खानदान के दरमियान जुदाई आ जाए। और ऐसी बात मत कीजिए जो अल्लाह की नाराजगी को मोल लेने वाली हो, बल्कि ऐसी बात कीजिए कि उससे मोहब्बत की फजा पाए हो। ऐसी बात कीजिए जो अल्लाह को खुश करने वाली हो और अल्लाह को नाराज करने वाली। हर बात से अपनी ज़बान को लगाम देने की जरूरत। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। सूरह इंसितार पढ़कर देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे आमाल की हिफाजत के लिए किरामन कातिबीन नामी दो फरिश्तों को अल्लाह ने मुकर्रर करके रखा है। ये हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे आमाल को लिखते हैं और हमारा एक अमल भी ज़ाया नहीं होता है। यअलमून मा तफ़अलून। ये फरिश्ते जानते हैं जो कुछ तुम करते हो, खलवत में जो तुम करते हो, जलवत में जो तुम करते हो, तन्हाई में बंद कमरे में जो तुम करते हो, लोगों के साथ जो तुम मामला करते हो, हर एक के बारे में फरिश्ते बाखबर हैं। ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा करें। किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। और उसी तरह हमारे अपने आमाल की हिफाजत के लिए अल्लाह ने हर इंसान की गर्दन में एक मेमोरी कार्ड को अल्लाह ने रखा। हम मेमोरी कार्ड इसलिए कहते हैं कि आज के जमाने में समझने के लिए हमने मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल किया है। इक़रा किताब कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा व कुल्लु इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़ि। अल्लाह ने 15वें पारे में सूरह इसरा में अल्लाह ने इसको वाज़ेह किया है। हर इंसान की गर्दन में अल्लाह ने एक चिप को रखा है जो कि हमारी एक एक हरकत, हमारी एक एक बात और एक एक अमल को चिप को गोया के नोट करता है। एक और अल्लाह ताला ने इंतजाम किया है दोस्तों हमारे अपने आमाल की हिफाजत के लिए, जिसका बंदा कभी इनकार ही नहीं कर सकता। अहले इल्म ने कहा अल्लाह के गुनहगार, फासिक, जालिम, मुशरिक, मुनाफिक, काफिर बंदे हशर की अदालत में अपने आमाल का नाम-ए-आमाल का इनकार कर बैठेंगे। कहेंगे कि फरिश्तों ने नऊज़ बिल्लाह गलत नोट कर लिया है और इस चिप ने गलत नोट कर लिया है। इस तरह लोग इस नाम-ए-आमाल का इनकार करने लगेंगे और कहेंगे कि हमने ये अमाल किया ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने हिफाजत के लिए एक और इंतजाम किया है दोस्तों, वो है हमारे अपने आज़ा अल्लाह के हुजूर गवाही देंगे हमने इन आज़ा से क्या क्या हरकतें की, हमने क्या क्या आमाल अंजाम दिए, इस हाथ से हमने कितनों पर जुल्म ढाया, इस हाथ से हमने कितनों के माल को हड़प किया और इस ज़बान से कितनों के दिल को हमने ठेस पहुंचाया और इस पैर से कितने बुराई के मैदान में हमने अपने कदम को आगे बढ़ाया। एक एक उज़ू अल्लाह के पास गवाही देंगे। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम। सूरह यासीन की आयत करीमा में अल्लाह ने इस हकीकत को वाज़ेह किया है दोस्तों। बंदा जब इनकार कर देगा फरिश्तों के नाम-ए-आमाल के नोट करने को, फरिश्तों के अमाल के नोट करने को जब बंदा इनकार कर देगा और मेमोरी कार्ड के नोट करने को भी इनकार कर देगा, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहेंगे इस बंदे की ज़बान पर मोहर लगा दो, इस बंदे की ज़बान पर सील लगा दो। उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहेंगे, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कि उस दिन हशर की अदालत में, मैदान महशर में हम लोगों के मुंह पर मोहर लगा देंगे, हम लोगों की ज़बान पर हम सील लगा देंगे। उसके बाद वो तुकल्लिमुना ऐदीहिम, हाथ हमसे बात करेंगे, पैर हमसे बात करेंगे और जिस्म का एक एक उज़ू अल्लाह से बात करेगा। और इस बात
نافرمانی کی، کتنے مقامات پر ہم نے پروردگار کو ناراض کیا، اور جب ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے بندے پر حجت قائم ہو جائے گی اور بندہ اس کے بعد انکار ہی نہیں کرے گا۔ جانتے ہیں کیا کہے گا بندہ؟ جب ہمارے ہاتھ بات کرنے لگیں گے، ہمارے پیر بات کرنے لگیں گے، ہمارے اعضاء اللہ کے پاس گواہی دینے لگیں گے ہمارے خلاف، بندہ کہے گا جسے اللہ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ یہ لوگ کہیں گے، یہ فاجر و فاسق، یہ اللہ کے گنہگار بندے اپنے چمڑوں کو دیکھ کر کہیں گے، اپنے اعضاء کو دیکھ کر کہیں گے کہ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ آخر تمہارے اندر بولنے کی صلاحیت کہاں سے پیدا ہو گئی؟ صرف زبان دنیا میں بات کرتی ہے، نہ ہاتھ بات کرتا ہے، نہ پیر بات کرتے ہیں، جسم کا کوئی عضو بات نہیں کرتا دوستو۔ بات کرتی ہے تو صرف زبان بات کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے گنہگار بندوں کے خلاف ان کے اعضاء اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے، اور جب یہ سوال کریں گے کہ کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی اور کیسے تم بھولنے پر قادر ہو گئے، تو کہیں گے ہمارے اعضاء قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس پروردگار نے ہمیں بولنا سکھایا جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی، اس پروردگار نے بولنے کی قدرت عطا کی جس پروردگار نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت عطا کی۔ دوست یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی حوالے سے کہ بندے کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، ایک مومن کی زندگی دوام علم العبد وتيقن باطلاع الحق سبحانہ وتعالی على ظاہرہ وباطنہ۔ کہا ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے ایک مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے، کہا کہ بندہ ہمیشہ اس تصور سے زندگی بسر کرے کہ اللہ تعالی جیسے اس کے ظاہر سے واقف ہے ویسے ہی اس کے باطن سے بھی واقف ہے، جیسے اس کے ظاہری اعمال سے اللہ واقف ہے ویسے ہی دل کے اعمال سے بھی اللہ تعالی واقف ہے، اور دل میں پیدا ہونے والے خیالات، دل میں پیدا ہونے والے جذبات اور دل میں پیدا ہونے والے برے خیالات اللہ تعالی ہر ایک سے باخبر ہے۔ اس تصور سے زندگی بسر کریں دوستو۔ ایک واقعہ کہہ کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اس واقعے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، اور امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی سفر پر میں نکلا، اور راستے میں ہم نے ایک مقام پر ہم نے پڑاؤ کیا، آرام کے لیے تھوڑی دیر ہم وہاں پر بیٹھے۔ ہم نے دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑ کے دامن سے ایک آدمی ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لے کر آ رہا تھا، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عبداللہ بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے اس چرواہے سے کہا، اور چرواہے کا امتحان بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لینا چاہ رہے تھے، کہا بیعنی شاۃ من ھذا الغنم، آپ کے پاس جو بکریاں ہیں ان میں سے ایک بکری کو ہمارے لیے فروخت کر دو، ہم ان میں سے ایک بکری لینا چاہتے ہیں، ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ تو چرواہے نے کہا انی عبد مملوک، میں تو ایک غلام بندہ ہوں، میں اپنے مالک اور آقا کی اجازت کے بغیر میں تمہیں بکری دے نہیں سکتا، فروخت نہیں کر سکتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کا امتحان لینا چاہ رہے تھے، اور کہا کہ قل لہ فاکلہ الذئب، اپنے آقا سے کہہ دو، اپنے مالک سے کہہ دو بھیڑیے نے ان بکریوں میں سے ایک بکری کو کھا لیا، اس طرح تم کہہ دینا اور ہمیں ایک بکری فروخت کر دینا۔ اس موقع پر اس چرواہے کا ایمان دیکھیے دوستو، یہ ایمان اپنے اندر پیدا کریں۔ چرواہے نے کہا، اور اس واقعے کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے صحیح میں ذکر کرتے کہا، اس چرواہے نے فَأَيْنَ اللَّهُ، اپنے آقا سے تو میں کہہ دوں گا کہ بھیڑیے نے اسے کھا لیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟
اللہ کو دیکھ رہا ہے, اللہ کو تو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور یہ جملہ اتنا متاثر کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. راوی حدیث عبداللہ بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فوری طور پر اس چرواہے کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے اس غلام کو میں آزاد کرنا چاہتا ہوں, کہ بتاؤ کہ تمہارے غلام کی کیا قیمت ہے. اس کے بعد مالک اس غلام کی قیمت بتاتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ قیمت دے کر اس غلام کو آزاد کر دیتے ہیں اور اس غلام سے کہتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اعتقدك هذه الكلمة في الدنيا وارجو ان تعتقك في الآخرة. کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ اس کلمہ نے, اس جملہ نے, فَأَيْنَ اللَّهُ, اللہ کہاں ہے, اس جملے نے تمہیں دنیا میں تمہاری غلامی سے آزاد کر دیا اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ آخرت میں بھی یہ کلمہ تمہیں جہنم سے آزاد کرے گا. یہ تصور اپنے اندر پیدا کریں دوستو. برائی کے میدان میں قدم آگے بڑھ رہا ہے, یہ تصور کریں اللہ کی نگرانی ہو رہی ہے. روز حشر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے ہمیں اس برائی کے بارے میں ہم سے محاسبہ کرے گا. ہم اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے, یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جب یہ تصور مضبوط ہوگا اور اس کا ایمان جب مضبوط ہوگا, ہمارے قدم جو برائیوں کی طرف آئے دن بڑھتے جا رہے ہیں اس میں ضرور کمی آئے گی اور نیکی کے میدان میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو نیکیوں کے میدان میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. برائیوں کے دلدل میں جو ہم میں سے بہت سارے پھنسے ہوئے ہیں, برائی کو برائی جان کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمارے اپنے اعمال کی جو نگرانی کر رہے ہیں, اس نگرانی کے تصور کے ساتھ, اس نگرانی کے احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أكرم الأكرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.